अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पैलियोलिथिक केव पेंटिंग। पैलियोलिथिक दौर जो हमने शुरू किया था, जिसकी हमने स्कल्पचर पढ़े और पैलियोलिथिक दौर के हमने औजार पढ़े, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक के। आज हमने अपर पैलियोलिथिक दौर की पेंटिंग्स को डिस्कस करना है। अपर पैलियोलिथिक दौर, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी का दौर 40,000 BC से शुरू हुआ। ये वो दौर था जब इंसान की ज़िंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली आई थी और इंसान पहली बार आर्टिस्ट के रूप में हमारे सामने आया। अपर पैलियोलिथिक दौर को भी 3 दौर में तकसीम किया गया है, जिसका पहला दौर ऑरिग्नेशियन, दूसरा सॉल्यूट्रियन एंड तीसरा मैग्डेलेनियन है। मैग्डेलेनियन दौर को अपर पैलियोलिथिक दौर का सुनहरी दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में इंसान ने गारों में 13,000 BC से 9,000 BC में इतने खूबसूरत आर्ट के नमूने तख्लीक किए हैं जिन्हें देख कर अकल दंग रह जाती है। ये गारें कई सौ गज ज़मीन के अंदर वाक़ हैं, जहाँ कुदरती रोशनी नहीं पड़ सकती, लेकिन इसके बावजूद इंसान ने इतनी खूबसूरत तस्वीरें तख्लीक की हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इन तस्वीर में आर्टिस्टों ने, जो उस दौर के आर्टिस्ट थे, मंदरजा ज़ैल किस्म के काम किए, जिसमें प्रिंटिंग है, स्टेंसलिंग है, डूडलिंग है, सिंबल्स है, पेंटिंग है। और 2 तरह की पेंटिंग्स हैं, सिल्हूट पेंटिंग एंड रियलिस्टिक पेंटिंग। सिल्हूट पेंटिंग्स वो होती हैं जो ब्लैक एंड वाइट में होती हैं, 2 कलर्स में। ये आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। और रियलिस्टिक पेंटिंग वो होती है जिसमें हम ड्राइंग और कलर्स एंड शेडिंग के साथ उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, क्लियर? तो अब हम उसके केव्स को स्टार्ट करते हैं कि पैलियोलिथिक दौर में कौन कौन से केव्स मौजूद थे। पैलियोलिथिक के दौर के जो केव्स थे वो मैग्डेलेनियन दौर की अक्कासी करते हैं, जिसमें डोरडोन के इलाके में, फ्रांस के गारों में डोरडोन का इलाका था जहाँ से ये गारें दरियाफ्त हुई हैं। ये गारें मंदरजा ज़ैल हैं: अल्टमीरा, लैस्कॉक्स, ट्राइस्टर, फोंडिगोम, न्योक्स, पैकमेरल एंड कैस्टिलो। सबसे पहले हम इसके पहले गार अल्टमीरा को डिस्कस करते हैं। अल्टमीरा की गारें हिस्पानिया में वाक़ हैं और ये 1879 में दरियाफ्त हुई। इन गारों में 14,000 BC से 9500 BC तक काम हुआ। और इस अल्टमीरा की गार के जो हॉल है ये 59 फीट लंबा और 30 फुट चौड़ा है। क्योंकि इसकी छत बहुत नीची है, इसलिए तस्वीरें एक वक्त में देखनी जो हैं वो मुश्किल हैं। इसकी अल्टमीरा के गार के बनी हुई में एक बाइसन की तस्वीर बहुत खूबसूरत है। ये बाइसन जिसकी जो मैग्डेलेनियन दौर के अरूज की अक्कासी करता है। इसमें रंगों को बहुत उम्दगी से शेडिंग की गई है और जो अपनी नफासत की वजह से आज भी काबिल तारीफ़ है। इसमें जानवर की ताकत इसके एक एक पट्टे से ज़ाहिर होती है, जिसे आर्टिस्ट ने बहुत महारत से उभारा है। इस उभार के लिए गार की छत के कुदरती उभार को इस्तेमाल किया गया है। इसमें रंग बहुत खूबसूरत हैं, सुर्ख माइल ब्राउन और पीला ब्राउन रंग की नाजुक आउटलाइन। ये सब इस तरीके से किए गए हैं आउटलाइन लगा के कि इसके जिस्म का, जानवर के जिस्म का भारी भरकम वज़न देखने से भी महसूस होता है। अगरचा गारों में की गई तस्वीर में हरकत नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे महसूस होता है कि ये ज़िंदा जानवर हैं और मतलब सांस लेते हुए जानवर, ओरिजिनल एनिमल्स फील होते हैं। दूसरे गार का इनका नाम है लैस्कॉक्स। लैस्कॉक्स गारों में भी 30,000 BC से 10,000 BC तक काम हुआ। लैस्कॉक्स की गारें फ्रांस में डोरडोन के इलाके में हैं। इन्हें दरियाफ्त हुए 40 साल हुए हैं। इस गारों के इनकी लैस्कॉक्स की गारों के 3 हिस्से हैं। इन तक पहुंचने वाला रास्ता, एक कमरा जिसमें ड्राइंग बनी हुई है और एक बड़ा हॉल जिसे हॉल ऑफ बुल्स कहा जाता है, जो बहुत अहमियत और दिलचस्पी का बायस है। इस हॉल में 6 बड़े बड़े बैल बनाए गए हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसमें से हर एक 15 फुट लंबा है और ब्लैक आउटलाइन से बनाया गया है, जो कि इतनी उम्दगी से लगाई गई है कि इसकी जानवरों की चुस्त और चाको चौबंद चाल की भी बहुत अच्छी अक्कासी करती है और इन जानवरों को बहुत हकीकत के करीब बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से इन्हें दीवारों पर बनाया गया है, इससे ज़ाहिर होता है कि इन्हें दानिस्ता तौर पर कंपोज नहीं किया गया, बल्कि जिस तरह जंगल में बेतरतीब जानवर पाए जाते हैं
اسی طرح بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ان بیلوں کے نیچے 12 سنگوں کا پہلے کا بنا ہوا گروہ ہے، اور بیل بنانے والے آرٹسٹ نے ان پہلی ڈرائنگ کا دھیان رکھ کر اپنی تصویر بنائی ہے۔ اس کے علاوہ لیسکاکس کے غار میں ہمیں اور بھی کچھ اینیملز کی تصویریں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ وہ ہیں چائنیز ہارس۔ چائنیز ہارس میں ایک حاملہ گھوڑی کی تصویر ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا کہ یہ چائنا میں بنائے گئے گھوڑوں کے سٹائل سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اس کی آؤٹ لائن میں وہ خصوصیات ہیں جو چین کی خطاطی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور ایگزامپل ہے جس میں اس گھوڑی کے آس پاس بنے ہوئے بیل کی تصاویر اور اسی طرح کے دوسرے غاروں کی تصاویر ہیں۔ ان تصاویر میں عجیب بات یہ ہے کہ سب کے سر یا تو سائڈ پوز یعنی سائڈ ویو سے بنائے گئے ہیں، لیکن بیل کے جو سینگ ہیں وہ متفرق زاویے سے بنائے گئے ہیں، جنہیں ماہرین ٹویسٹڈ پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل ہے جس میں میگڈیلینین دور کے آرٹسٹ میں ایک انسان دکھایا گیا ہے، لیکن لیسکوس کی کاروں پہ بنی ہوئی تصاویر میں ہمیں انسان نظر نہیں آتے ہیں، بہت کم ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہیں انسان کی کوئی آؤٹ لائن بنی ہوئی۔ جی، اور نیکسٹ کیو ہے ان کا ٹرائسفرر۔ ٹرائسفرر غار کی پہچان اس میں ایک جادوگر کی تصویر ہے۔ ٹرائسفرر غار بھی 15,000 سے 10,000 BC تک کام ہوتا رہا۔ اس میں جو جادوگر کی تصویر ہے وہ ایک عجیب و غریب انسان نما مخلوق ہے، جس کے سر پر آپ اپنے بک کی پیج نمبر 72 یا 73 پہ ایک جادوگر کی تصویر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں اس نے سر پر 12 سنگے کے سینگ اور منہ پہ ماسک پہن رکھا ہے اور ہاتھوں کے اوپر بھالو کے پنجے لگا رکھی ہیں، بھیڑیے کی دم ہے اور انسان کی داڑھی ہے۔ یہ شکل یقیناً دیکھنے والوں کے دلوں میں خوف طاری کرتی ہوگی جس جگہ پر بھی یہ تصویر بنائی گئی ہے۔ اس کے آس پاس جانور بنے ہوئے، خیال کیا جاتا ہے کہ اس دور کے جادوگر کی تصویر ہے جس نے جادو کی رسومات ادا کرنے کے لیے بھیس بدل رکھا ہے۔ نیکسٹ کیو ہے فونڈی گوم۔ فونڈی گوم فرانس کے غار بھی 15,000 BC سے 10,000 BC تک یہاں پر کام ہوتا رہا۔ اس غار میں ایک 12 سنگا کی تصویر ہے جو کہ آپ کے بک کے ٹائٹل پیج پہ بھی موجود ہے۔ اس میں اس 12 سنگے کی تصویر کو اتنی نفاست اور مہارت سے بنایا گیا ہے کہ اسے پری ہسٹورک آرٹ کے بہترین نمونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو بھی غور سے دیکھیں تو اس میں آؤٹ لائن لگانے میں آرٹسٹ نے جس پختگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس ڈرائنگ میں بہت خوبصورتی سے آؤٹ لائن کو شیڈنگ کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور اس شیڈنگ کی وجہ سے ہمیں پرسپیکٹیو کی فیلنگ آتی ہے، اور ان لائنز آؤٹ لائنز کے بھی کہیں پر باریک اور موٹی آؤٹ لائنز جس طرح سے بنائی گئی اس سے اس کی جانور کی پروپورشنز کے بارے میں ہمیں پراپرلی پتہ چلتا ہے، اور شیڈنگ کو آؤٹ لائن کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور اینیمل کے جو اعضاء ہیں وہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ اس غار میں میمت کی تصاویر بھی بنی ہیں، لیکن ان سب تصویروں کا سٹائل الٹمیرا کی تصویروں سے ملتا جلتا ہے۔ فونڈی گوم کے غار میں 70 گز اندر جانے کے بعد یہ تصاویر بنائی گئی ہیں۔ نیکسٹ کیو ہے نیوکس۔ نیوکس فرانس کی غار نیوکس میں بھی 15,000 BC سے 10,000 BC تک کام ہوا۔ اس میں 870 گز اندر جا کر تصویر بنائی گئی ہیں۔ یہ غاریں بھی کئی سو سال تک استعمال کی گئیں۔ ایک آئیبیکس کی تصویر ہے اس میں جس پر کرس کراس بنے ہوئے ہیں۔ کرس کراس کے ساتھ اس نے جانور کی جو اس کی اوپر جو جیسے جانور کی کھال کو دکھانے کی کوشش کی یہ کرس کراس کے ذریعے سے۔ اس غار میں زیادہ تر کالے رنگ کی آؤٹ لائنز کی ڈرائنگ ہے اور کلر بہت کم استعمال کیے گئے ہیں، اور لائنیں کہیں سے موٹی ہیں کہیں سے پتلی ہیں جو کہ بہت خوبصورتی سے جسم کی ساخت کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے کرس کراس لائنیں جو لگائی ہیں اس سے ہمیں جانور کی کھال کے بال جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں۔ اس کرس کراس غار کی ڈرائنگ کی وجہ سے نیوکس غار کی تصویریں فوراً جو ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں۔
نیکسٹ کیو ہے پیکمیرل یا پیچمیرل. اس غار سے اسپاٹڈ ہارسز کی تصویریں ہمیں ملی ہیں. یہ تصویریں 2 گھوڑوں کی ہیں جن کے جسم کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں. ان گھوڑوں کے سر اور گردنیں چھوٹی اور نزاکت سے بنائی گئی ہیں. ٹانگیں بھی جسم کی نسبت بہت چھوٹی بنائی گئی ہیں. ان گھوڑوں کے آس پاس بہت سے ہاتھوں کے اسٹینسل بھی بنے ہوئے ہیں جن میں سے اکثر مطلب ٹوٹی ہوئی سی نظر آتی ہیں فنگرز. یہ بہت خوبصورت آبی رنگ سے بنائی ہوئی تصاویر ہیں. یہ بھی پیکمیرل کی تصویر کی خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تصویریں فوراً پہچانی جاتی ہیں کہ درمیان میں اینیملز ہیں اور سائڈوں پہ ہاتھوں کے اسٹینسل بنے ہوئے ہیں. دا لاسٹ کیو از کیسٹیلو. کیسٹیلو کی غاریں ہسپانیہ میں سینٹینڈر کے مقام کے قریب واقع ہیں. کیسٹیلو کی غاروں میں کیا گیا کام الٹمیرا کی غاروں کے کام سے بہت ملتا جلتا ہے اور یہ بھی میگڈلینین دور کے دوران ہی بنایا گیا. اس پہاڑ کی زیادہ تر غاریں بہت گہری ہیں اور ان کے اندر دور تک پہنچنا مشکل ہے. اس لیے یہی نظر آتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپر پیلیولتھک کے لوگ انہیں روزمرہ استعمال میں کبھی بھی لائے ہوں گے. خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اپنے منییچر آرٹ سے ہی یہ لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہوں گے. تو یہ تھیں ہماری آج کی پیلیولتھک دور کی پینٹنگز. آپ اپنے بک کے پیجز کے اکارڈنگ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے اور ساتھ ہی میرے لیکچر کو دیکھ کر اس کو سمجھیے اور اپنی کاپی میں اس کا کوسچن پریپیئر کیجیے.